مانتے تھے کہ ایک اللہ ہے, اللہ کے لفظ سے بھی واقف, اللہ کی ذات سے بھی واقف, اللہ کی صفات سے بھی واقف. وہ مانتے تھے اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے, لیکن معبود ایک ہے یہ نہیں مانتے تھے. وہ معبود میں اور گاڈ میں فرق ہے. گاڈ سب کے نزدیک ایک ہے, معبود سب کے نزدیک ایک نہیں ہے. کیوں؟ معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے, جس کی عبادت. مشرکین یہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کے علاوہ بھی کسی کی ہو سکتی ہے, اگرچہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے, ایک گاڈ ہے. ہندو کہتے ہیں نا بھگوان صرف ایک ہے, لیکن عبادت ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی بھی کرتے ہیں وہ. تو اللہ نے بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو ہزاروں دفعہ ایک خدا کہتے رہو, یہ توحید اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب مسئلہ آ جائے گا کہ جیسے مشرکین اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں, عیسائی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم توحید پرست ہیں. عیسائی اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں تورات میں انجیل میں توحید کا حکم ہے, تو ہم بھی کیا ہیں؟ توحید پرست. ان سے کہو بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہہ رہے ہم کب کرتے ہیں عبادت, ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں جو آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے, بس اس کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے. او بھائی تو پھر حضرت عیسیٰ کو کیوں دعاؤں میں پکارتے ہو؟ کہ ہم تو دعا کر رہے ہیں, کوئی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بریانی کا نام پلاؤ وہ بریانی کہہ کے کھانا شروع کر دیا ہے بھائی. تو شریعت نام کو نہیں دیکھتی, شریعت کیا دیکھتی ہے؟ حقیقت کو, حقیقت میں ہو کیا رہا ہے. آج کے مشرک نے بھی یہی کام کیا ہے, عبادت کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا, اور جو کام اللہ کا خاصہ تھا وہ پیغمبروں کو دے دیا. جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ تو صرف اللہ کے لیے ہے, کہتے ہیں ہم اللہ کے علاوہ کی عبادت نہیں کر رہے, ہم تو مدد مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے. تو غیر اللہ سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ٹھنڈا پانی پینے سے منع کیا, آپ یخ ٹھنڈا برف ڈال کے پانی پی رہے ہو. ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں نے تجھے منع کیا تھا ٹھنڈا پانی نہیں پینا, آپ نے کہا یہ ٹھنڈا تھوڑی ہے, یہ تو گرم ہے. ڈاکٹر کہے گا بھائی گرم کہاں سے ہو گیا, یہ اس میں تو برف پڑا ہوا ہے. تو آپ نے کہا جس پانی میں برف ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر 0 کے قریب قریب ہوتا ہے, اسی کو گرم پانی کہتے ہیں اردو میں. ڈاکٹر کہے گا بھائی تم نے ٹھنڈے اور گرم کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. تم جو پانی چولہے پہ ابل رہا ہو اس کو اپنی زبان میں ٹھنڈا کہتے ہو, اور جو پانی جس کا ٹیمپریچر کم ہو اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہو؟ گرم. تو تم نے لغت کو چینج کر دیا, اس سے حقیقت میں جو ٹھنڈا ہے وہ گرم نہیں بنے گا, اور جو گرم ہے وہ ٹھنڈا نہیں بنے گا, اور جو ٹھنڈے کے نقصانات ہیں وہ حاصل ہوں گے چاہے اس پہ گرم کا لیبل لگا کے پیو. اب ٹھنڈا یخ پانی, اس پہ آپ نے بوتل پہ لکھ دیا گرم پانی اور آپ پی رہے ہو, تو نزلے میں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ہے بھائی. تو بالکل یہی حال مشرک نے کیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اب اس سے کہو بھائی پھر اللہ کو پکارو, تو پھر یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا حسین مدد, یا غوث آدم مدد, اور پھر قبروں پہ جا کے پیروں سے مدد. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کوئی عبادت تھوڑی ہو رہی ہے. نماز تو ہم صرف اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں, ہم تو ان کو پکار رہے ہیں اپنی مشکلات میں. تو مشکل میں کسی کو پکارنا یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے. پھر وہ کہتے ہیں دیکھو اگر یہ عبادت ہے تو آپ ہیلپ لائن فون کیوں کرتے ہو؟ پھر جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو پولیس کو پکارتے ہو نا. یہ ایکو تو بند کر دو میرے بھائی. تو جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پولیس کو مدد کے لیے اس کا نام ہی ہیلپ لائن, وہ لائن جس سے آپ کو مدد ملے گی. وہ الگ بات ہے نہ ملے وہ پھر پولیس والوں کا مسئلہ ہے, لیکن وہ لائن جس سے مدد ملنی چاہیے. تو کہتے ہیں جب پولیس والوں کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے
تو اللہ کے نبی کو یا بزرگوں کو، غوث اعظم کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ فرق کیا ہے اس میں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یاد رکھو، اللہ تعالی کو جو پکارا جاتا ہے یا پیغمبروں کو جو پکارا جاتا ہے وہ پکار الگ نوعیت کی ہے، پولیس کو جو پکارا جاتا ہے وہ پکار الگ قسم کی ہے. دونوں پکار میں فرق ہے. ایک پکار عبادت ہے، دوسری عبادت نہیں ہے. جب ہم کسی کو پکارتے ہیں اسباب کے درجے میں اور وہ ہمارا کام کرتا ہے اسباب کے درجے میں، کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی، تو یہ پکار جائز ہے. اس کو دعا نہیں کہا جاتا، یہ جائز پکار ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو میں نے پیاس میں کس سے مدد طلب کی؟ آپ سے. کیا مطلب؟ اب آپ ٹانگوں سے چل کے جاؤ گے، اب آپ نلکا کھولو گے، پانی گلاس میں نیچے گرے گا، پھر آپ چلتے ہوئے واپس آؤ گے. تو یہ سارے کام اسباب کے دائرے میں ہو رہے ہیں. وہ اسباب جو اللہ نے اس زمین میں جو نظام بنایا ہوا ہے نا، اس نظام کے تحت ہو رہے ہیں، سسٹم کے تحت ہو رہے ہیں. تو جو مدد اس سسٹم کے تحت ہوگی اس مدد کو دعا نہیں کہا جاتا، اور جو مدد اس سسٹم سے ہٹ کر ہوگی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعا، بغیر سبب کے. یہ صرف کس سے جائز ہے؟ اللہ سے جائز ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، سورہ فاتحہ میں بار بار حکم دیا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اگر پولیس سے مدد طلب کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا ایک ہی جیسا ہوتا، ایک ہی طرح کی مدد ہوتی، تو پھر ہم یوں کیوں کہتے ہیں اللہ صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ اور قسم کی ہے، اور پولیس سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ الگ قسم کی ہے. یہ دو قسموں میں فرق کرنا ضروری ہے. آج کے مشرکین نے دونوں قسموں کو گڑبڑ کر دیا ہے اور شرک کے دروازے کھول دیے ہیں. تو ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت. آپ بیمار تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، حکیم کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھئی اولاد چاہیے. کیا مطلب؟ اسباب کے تحت وہ کوئی طاقت کی دوا دے گا جس سے اولاد کے جرثومے بڑھ جائیں گے، عورت میں بانجھ پن ہے اس کا علاج کرے گا. یہ چیزیں جو اللہ نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ان کے تحت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسباب سے ہٹ کے وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. مثال کے تو آپ 90 سال کے ہو گئے اور آپ کی بیگم کی عمر 99 سال، بلکہ آپ کو 99 کر لیتا ہوں، بیگم کو 90 پہ لے آتا ہوں، پھر مثال صحیح بنے گی نا. آپ ہو گئے 99 کے اور بیگم ہو گئی 90 سال کی، اولاد نہیں ہو رہی. اب آپ حکیم کے پاس جاؤ، بھائی اولاد نہیں ہو رہی، کوئی دوا مل جائے گی؟ حکیم کہے گا میں خدا بولو نہیں، بڑھاپے میں کوئی دوا کام نہیں آتی. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب میری عمر 99 سال ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 90 سال ہے، بانجھ ہے، وہ ویسے بھی بانجھ ہے اور اب بوڑھی بھی ہو، اتنی عمر میں تو بانجھ نہیں بھی ہو تو بھی نہیں ہوتی اولاد. تو ڈاکٹر صاحب کوئی دوا کھلا دیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو جائے؟ اولاد ہو جائے. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی میں بھگوان بولو نا، نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں کوئی اللہ تھوڑی ہوں. بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. جو دنیا میں اللہ نے اسباب پیدا کیے ان کے تحت بڑھاپے میں اولاد ممکن نہیں ہے. لیکن حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی چوکھٹ کو کھٹکھٹایا اور کیا فرمایا؟ واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفیدی میں ایسے بھڑک رہے ہیں جیسے آگ بھڑکتی ہے. ایک تو بال سفید ہوتے ہیں نا تھوڑے ملے جلے، ایک ہوتا ہے بالکل جب ایسے سفید ہوتے ہیں کہ آنکھیں ٹکانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے اوپر. یہ مکمل بڑھاپا جب آتا ہے. واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے میں سر کے بال بالکل سفید. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ بھی ہے، بڈھی بھی ہے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ لیکن تیری رحمت سے نا امید
نہیں ہوں. اب اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام جو مدد طلب کر رہے ہیں، یہ والی مدد طلب کرنا یہ دعا کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کے تحت نہیں آتی.